بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ ٹاک ٹی وی کے ساتھ رحیل معاویہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ آج کل سوشل میڈیا پہ ٹرانسجینڈر بل جو کہ اب ٹرانسجینڈر ایکٹ کی صورت اختیار کر چکا ہے اس کی بہت زیادہ بازگشت سنتے ہوں گے، اور اس کے حق میں اور اس کے خلاف دونوں طرف سے انتہائی دلائل بلند کیے جا رہے ہیں. خواجہ سراؤں کی طرف سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کی نفی کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف موقف یہ ہے کہ خواجہ سراؤں کے حقوق سر آنکھوں پر، لیکن اس کے تعین کا طریقہ کار اس بل میں غلط اختیار کیا گیا ہے. سب سے پہلی بات تو میں یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ 2018 میں پاس ہونے والا بل، اس پہ مذہبی جماعتیں آج کھڑی ہو کر کہہ رہی تھیں، یا 2 4 5 10 دن پہلے کھڑی ہو کر کہہ رہی تھیں ہم ایسا بل پاس نہیں ہونے دیں گے، اور انہی ممبران قومی اور ممبران سینٹ اسمبلی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 2018 میں بل پاس ہو چکا تھا. اس کے لیے جو بنیادی طور پر میں وجہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی کے کسی ممبر کو قومی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تعلیم اتنی ہو، وہ کوئی بھی تعلیمی قابلیت رکھتا ہو، نہ بھی رکھتا ہو، ان پڑھ ہو، وہ پھر بھی جب قومی اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے تو پھر قومی اسمبلی میں لائے جانے والے بل انگلش میں کیوں لائے جاتے ہیں؟ کم از کم وہ پاکستان کی مقامی زبانوں میں بل لائے جائیں تاکہ وہاں پہ بیٹھے لوگ جن کے وہاں تک پہنچنے کے لیے تعلیم شرطی نہیں ہے، تاکہ ان کو یہ تو پتہ ہو ہم ووٹ کس بل پہ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ممبران اسمبلی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس بل پہ ووٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ پڑھنا گوارا نہیں کرتے، اور جنہیں پڑھنا آتا نہیں وہ پڑھ سکتے نہیں، وہ ایسے ہی اپنی پارٹی کو دیکھتے ہوئے جی میری پارٹی فلاں کو ووٹ کر رہی ہے سو میں بھی فلاں کو ووٹ کر دیتا ہوں. یہ پاکستانی قوم کے ووٹوں کی سنگین ترین اور بہت شدید قسم کی میں سمجھتا ہوں بے حرمتی ہے، اور یہ ان کے ووٹوں کی بے تقیری ہے. یہ پاکستان کے جو عوام مینڈیٹ دے کے انہیں قومی اسمبلی میں بھیجتی ہے، یہ اس کی بالکل جو ہے نا ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ ایک مذاق ہے کہ پاکستانی قوم لاکھوں ووٹ دے کے کینڈیڈیٹ کو بھیجتی ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ پاکستان کے لیے ہمارے لیے جو بہتر قانون سازی سمجھے گا وہاں پہ وہ ہماری مطلب کہ اس حلقے کی پوری عوام کی نمائندگی میں ووٹ ڈالے گا. اس کا ایک ووٹ اس کے پورے حلقے کی عوام کا نمائندہ ووٹ ہے، اور اس بندے کو وہ وہاں پہ پڑھنا ہی نہ آئے کہ میں نے ووٹ کس بل پہ ڈالنا ہے، تو آپ آگے خود سمجھدار ہیں. دوسری بات اس پہ یہ ہے کہ کل اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس بل کے خلاف پہلے بھی اپنی سفارشات بھیجی تھیں، اور انہوں نے اپنی سفارشات میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم نے اپنی سفارشات میں کہا تھا کہ اس بل میں خواجہ سراؤں کے جو حقوق متعین کیے گئے ہیں یہ ناکافی ہیں. ہماری سفارشات خواجہ سراؤں کو مزید حقوق دلوانے کے لیے تھیں، لیکن مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ خواجہ سراؤں کو ان کے خواجہ سرا ہونے کا تعین کرنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے. ایک خاتون 18 سال کے بعد صرف اس وجہ سے کہ اس کی نفسیات جو ہے یا وہ سائیکالوجی مطلب کہ اس کی جو سائیکو ہے وہ اپنی نفسیاتی طور پہ خود کو مرد سمجھتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ جسمانی طور پہ عورت ہے، تو وہ عورت نادرا میں جا کے کہے گی جی مجھے مردوں والی فیلنگز آ رہی ہیں لہٰذا مجھے مرد ڈکلیئر کر دیا جائے، اور ہمارا یہ بل کہتا ہے کہ اس کو مرد ڈکلیئر کر دیں. ایک مرد جو کہ جسمانی طور پہ ایک مکمل مرد ہے، اور آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ ایسے بہت سارے خواجہ سراں ہیں کہ جو صرف حلیے کے اعتبار سے خواجہ سراں ہیں، ویسے ان کی شادی بھی ہوئی ہے. تو یہ ایسے لوگ جو کہ مکمل طور پہ مرد ہیں یا مکمل طور پہ عورتیں ہیں، لیکن نفسیاتی طور پہ وہ خود کو عورتوں والی فیلنگز یا مردوں والی فیلنگز لینا چاہ رہی ہیں یا لے رہے ہیں، تو وہ خود کو جا کے کہہ دیں، صرف ان کے کہنے پہ انہیں مرد یا خاتون ڈکلیئر کر دیں، باوجود اس کے کہ ان کی اپنی جسمانی حالت اس سے مختلف ہے. تو کیا اس کے خلاف قانون بننا نہیں چاہیے تھا؟ کیا ایسا قانون عقلی طور پہ بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک جو فزیکلی مرد ہے اس کو آپ اس کے کہنے پہ عورت تسلیم کر لیں، اور ایک فزیکلی عورت ہے اس کو اسی کے کہنے پہ جو ہے نا وہ مرد تسلیم کر لیں؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی رات کو اس کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم
ایک ایسا بل تیار کر رہے ہیں کہ جو اس بل کی افادیت کو ختم کر دے گا. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ایک تاثر تھا کہ اس بل کے پاس ہونے کی بعد، اس ایکٹ کے بننے کے بعد یہاں پہ ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا. تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کسی بھی ملک میں جن میں ہم جنس پرستی کی اجازت بھی ہے، ان ممالک میں بھی دونوں خواتین قانونی طور پہ خواتین بن کے ہی شادی نہیں کرواتی، یا دو مرد قانونی طور پہ مرد رہ کے ہی شادی نہیں کرواتے. ان میں سے ایک مرد خود کو خاتون ڈکلیئر کر دیتا ہے اور دو خواتین میں سے ایک خاتون خود کو مرد ڈکلیئر کر دیتی ہیں، تاکہ ان کو ان کے قانونی طور پہ دونوں مردوں میں سے ایک کو مرد والے اور ایک کو عورت والے حقوق حاصل ہوں، اور دونوں عورتوں میں سے ایک کو عورت والے اور ایک کو مردوں والے حقوق حاصل ہو. اس بل کے بعد بھی بالکل اسی طرح ہونا ہے کہ دو خواتین آپس میں اگر شادی کرتی ہیں تو چونکہ قانونی طور پہ ان میں سے ایک خاتون جو ہے وہ مردوں والا آئی ڈی کارڈ رکھتی ہے، جو سمجھتی ہے جی میں نفسیاتی طور پہ میں فیلنگز مردوں والی لیتی ہوں سو میں مرد ہوں، تو وہ ہم جنس پرستی کی طرف جائیں گے. ظاہر ہے کیونکہ ان کی جو فزیکلی حالت ہے وہ مردوں والی نہیں ہے. ایسے ہی دو مرد اگر آپس میں اس طرح کا کوئی رشتہ یا اس طرح کی کوئی رشتہ داری کرتے ہیں تو وہ قانونی طور پہ ان کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا کہ وہ ایسی رشتہ داری کر سکتے ہیں، ایسا رشتہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ خلاف فطرت ہوگی. اس کے خلاف اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے نا وہ خلاف فطرت نہیں ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کو اثر نو اس سارے معاملات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.